بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جعل الجنت للمؤمنین نزلا۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، جس نے مومنوں کے لیے جنت کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر رکھا ہے، اور اللہ نے مومنوں کے لیے تمام طرح کے اعمال کو کرنا آسان فرما دیا ہے تاکہ اللہ کی راہ کو وہ آسانی سے پکڑیں اور جنت کو آسانی سے حاصل کر سکیں۔ اللہ کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، جس نے موت و زندگی کو پیدا فرمایا اس لیے کہ وہ ہمیں آزمائے کہ کون ہم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہمیں اور آپ کو جنت کی راہ کی طرف بلایا، اور اس لیے اللہ کے رسول کا ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام متبعین پر۔ مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل اور احسان میں سے ہے کہ انہوں نے ہمیں کچھ ایسے موسم، ایسے مہینے اور ایسے وقت عنایت فرمائے ہیں جو بڑے ہی فضل و کرم، جو بہت ہی فضیلت والے ہیں، جو وقت، جو لمحے بہت ہی فضیلت کے ہیں کہ اگر اس میں مومن عمل صالح کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا اجر بہت ہی بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے، بلکہ ہماری دہلیز پر آ کھڑا ہے، اور ہم میں سے جو بھی اس مبارک مہینے کے روزے کو پورے ایمان و احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس کو اجر دے کر رہے گا، اور پورے ایمان کے ساتھ روزہ رکھے گا، پورے اتقان اور مضبوطی کے ساتھ، پوری صفائی کے ساتھ روزے کا اہتمام کرے گا اور اہتمام کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو ان کی جو پہلی گناہیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ میں پوچھتا ہوں کیسے کسی مسلمان کے لیے یہ گوارا کرتا ہوگا، یہ راس آتی ہوگی کہ اس مبارک جیسے مہینے کو پا کر کے اس کے اندر افراط و تفریط کرے اور جن گناہوں میں لگا ہے اس میں لگا رہ جائے۔ اے اللہ کے بندو، میں بہت ہی خوش بھی ہوں اس بات پر کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ ان دنوں میں، جبکہ رمضان آنے ہی والا ہے، بہت سارے ایسے ضرورت مند اور بیواؤں اور مسکینوں کے لیے، ان کی غذاؤں کے لیے اور ان کے کھانے پینے کے ساز و سامان کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے صدقات و خیرات میں پیش قدمی کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ معذور ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ رب العالمین ان کے مرتبے کو یقیناً بلند فرمائے گا۔ ایسے لوگ جن کی انسیت، جن کی محبت ان کے طرف مائل ہوتی ہیں، جو اس دنیا کے اندر محتاج ہیں یقینی طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، کہ اللہ کی راہ میں جو کوئی بھی خرچ کرو گے، جو بھی مال و دولت خرچ کرو گے، لیکن اس سے مقصود تمہارا یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، خوشنودی حاصل ہو، تو اللہ اس پر تمہیں اجر دے کر رہے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی دیتے ہو اجر کی نیت سے، تو اللہ اس پر بھی اجر دے گا۔ دوستو، غور کریں اللہ کی قول میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو، اے مومنوں، وہ کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اچھے میں سے، حرام میں سے نہیں، اور واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اسی ذات کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کا شکریہ بھی ادا کرو کیونکہ وہی دیتا ہے، اور اللہ کی نعمت سے خوش ہو جاؤ۔ واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شکر کرو اس رب کا کہ کتنا ہی بہترین مبارک شہر اور وطن دیا ہے۔ اس آیت میں مراد یمن کے قوم سبا کے وہ ملک یا وہ قبیلہ ہے، لیکن آپ اللہ کی نعمت پانے والے تمام لوگوں پر یہ بات عام ہے کہ اگر کوئی نعمت میں پل رہا ہو، اچھے ملک میں زندگی گزار رہا ہو، امن و امان کی زندگی بسر کر رہا ہو، ان سب کے لیے یہ بات خوشنودی کی ہے، خوشخبری کی ہے کہ اللہ نے کیا خوب عنایت فرمایا ہے، رب غفور، اور وہ رب جو غفور ہے، بڑا ہی بخشنے
ہم سے یہ بھی مطلوب ہے کہ ہم جتنا ہو سکے نیکی کے کام میں لگ جائیں اور برائیوں سے توبہ کریں، جتنا ہمارے پاس استطاعت ہے گناہوں سے دوری اختیار کریں، کیونکہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور سیئات اور برائیاں کم ہوں گی وہی سعادت مند ہوگا، وہی قیامت کے دن سعادت مند ہوگا۔ اور اللہ کی حمد ہے ان مومنوں کے لیے جن کے لیے جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے بنائے ہیں، مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے، اور وہ دروازے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ کھلے بھی ہیں۔ صحیحین کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 2 جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یعنی 2 کھجور بھی خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے دروازوں سے آواز لگائے گا کہ آؤ، جس جنت سے چاہتے ہو جس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اے اللہ کے بندو، یہ ایک معمولی خیر یا نیکی کا کام کرنے والے کے لیے بھلائیاں ہیں، تو غور کریں جو نمازی ہے تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ جو جہاد کرتا ہے اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، جو روزہ دار ہے اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ کرنے والا ہے وہ صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ یہ 4 دروازے ہیں، 5واں دروازہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگائے رکھتے ہیں، اور کہا یا محمد ادخل الجنت من امتک، اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امت میں سے ان لوگوں کو اس دروازے سے داخل کر دیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ دروازہ داہنی جانب ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باب یہ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، اور 7واں دروازہ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں تجھے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کہا کہ کیا ہے وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد کریں، اس ذکر کو خوب زیادہ کریں۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، سب بند ہیں، لیکن ایک جو توبہ کا دروازہ ہے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے مختلف کیے ہیں، اور یہ علم آپ کو کہ مختلف دروازے ہیں، یہ چاہت پڑتی ہے انسان کو کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے تمام طرح کی نیکیوں کو کرنے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے ہمیں ان تمام دروازے سے بلایا جائے۔ اور کیوں نہ ہو، ایک کامل یقین کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، قرآن پاک پر یقیناً یہ کوشش کر کے رہے گا کہ ہم نیکیوں کے اندر بڑھیں اور برائیوں کے دروازے کو بند کر دیں۔ دوستو، مختلف دروازے مومنوں کو یقیناً ابھارتی ہے اس بات پر کہ تمام گناہوں سے وہ دور رہیں، اور یہ بھی کہ آپ چھوٹی چھوٹی گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ جانیں، یہ مت سمجھے ارے یہ کر لیا تو کیا ہو جائے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس سے پہلے ایک آیت کریمہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو بھی بد عمل کرے گا تو وہ اس کا وزر، اس کا گناہ اسی کے اوپر ہوگا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، سوچ لو اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر کے پلٹنا ہے، لوٹ کر کے جانا ہے۔ ایک بھی ذرہ برابر بھی گناہ یا عمل اللہ رب العالمین مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر کی نیکی ہو یا برائی ہو، یاتی بہ اللہ، اس کو اللہ لے کر کے آئے گا۔ سورہ لقمان میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا وَإِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ، خبردار کہ گناہوں کو تم حقیر جانو، یا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تم حقیر جانو، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَالِبًا، کہ اللہ رب العالمین اس سے بھی بلا کر کے لائے گا، اسے بھی، اس کی بھی پوچھ گچھ کرے گا، اس کا بھی حساب لے گا۔ یعنی ایک دن کا اس میں آگ نہیں لگ سکتی، لیکن جب 10 دن کے جمع ہو جائیں تو ضرور اس میں آگ لگے گی۔ اس لیے ایک چھوٹی گناہ ہے، اور وہی جب بہت زیادہ ہو جائیں تو وہی مصیبت کا سبب بنے گا۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس خوف سے کہ قیامت کے دن تمہارے پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہارا بدلہ پورا ادا کیا جائے گا، اس خوف سے کہ یقیناً تمہاری نیکی ہو ذرہ برابر یا برائی ہو وہ
तुम्हारे सामने ला करके अल्लाह रखेगा। बचो इन सारी बातों से। और ये मुख्तलिफ तरह की कोशिशें इंसान की होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही खुद फरमाया इन्न सअयकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिशें अलग अलग हैं। कोई किसी काम में लगा है, किसी को किसी चीज से उनसियत है। नेकी के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया क़द अलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम, हर शख्स ने अपनी घाट, अपने सरचश्मे को पहचान लिया है। यानी जिसकी तबीयत जिस तरफ माल होती है उसके अंदर वो लगता है, लेकिन चाहिए कि दिल को उसकी तरफ मैलान करे जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अजर रखा है, भलाई रखी है। और जब सारे काम या हर वो काम जिसमें भलाइयाँ हैं, उन तमाम कामों की तरफ इंसान को पेशकदमी करनी चाहिए अपनी वुसअत के बराबर, अपने ताकत के बराबर। आमाल फाज़िला जिस पर बदले दिए जाएंगे उसकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म ये है कि एक बंदा जो अमल करता है तो उसका नफ़ा उसी को पहुंचता है, जैसे कि नमाज, रोज़ा, ज़कात जो बंदा करेगा उसका फ़ायदा उसकी ज़ात को पहुंच करके रहेगा। दूसरी किस्म मखलूक के साथ हुस्न सलूक करना। और तीसरी किस्म, तो भाइयों इस किस्म को भी आप हकीर ना जाने, वो ये है कि आप अपने शर को लोगों से दूर रखें, लोगों से रोके रखें। आपसे कोई ज्यादती, कोई गलती, कोई जुल्म, कोई गाली गलौज, किसी तरह की चीज हो सकती है तो आप उससे ताला लगाएं। आप लोगों को ईज़ा और तकलीफ ना दें, ये आपके ऊपर बज़ात खुद सदका करने के बराबर अमल है। मोमिनों, यकीनन हम तमाम खैर के दरवाज़ों को नहीं पा सकते हैं, लेकिन कम से कम इजमाली तौर पर कुछ खैर तो करें और खैर के कामों में मुनाफसा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के दरवाजे खोल रखे हैं नमाजियों के लिए। वो नमाजी जो अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा मुनाजात और क्रिया वसारी में लगे रहते हैं, वो नमाजी जो एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के लिए इंतजार में लगे रहते हैं, फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो उन्हीं के लिए रबात है, यानी वो मजबूत तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के दस्ते को पकड़ रखा है और अल्लाह ताला उसे कभी ज़ाइल नहीं करेगा। दूसरा वो है जो अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, फ़कीरों मुहताजों को नफ़ा पहुँचाता है और अपने खुद अहल अयाल पर खर्च करता है। तीसरा वो है जो साइमीन और रोज़ेदारों के इफ्तार के इंतज़ाम में लगता है, उन सब के लिए खुशखबरी है वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव खैरुर राज़िक़ीन, कि जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो तुम्हारे लिए उसका खल्फ़ यानी उसका बदला रखा रहेगा और वो बहुत ही अच्छा रिज़्क़ देने वाला है। और एक किस्म जो अजर दिए जाने के मुस्तहिक़ होंगे और उनकी कोशिश का भरपूर बदला मिलेगा, और वो हैं जिनकी कोशिश, जिनके ख़यालात, जिनकी हिम्मत बेवाओं, मिस्कीनों और यतीमों के पालने पोसने के सिलसिले में रहता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खुशखबरी दी, अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, के बेवाओं और मिस्कीनों के परवरिश के लिए जो कोशिश करता है वो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है। और उसके तरह भी है जो रातों को क़याम करता है, जो दिन को रोज़ा रखता है। और एक किस्म वो है जिनकी उनसियत रोज़े से है, जिनका दिल रोज़े में लग चुका है तो बहुत रोज़ा रखता है और उसकी खुशी जब वो इफ्तार करता है उस खुशी का मुआवजा किसी खुशी से नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम जिन नौजवानों और मर्दों को देखते हैं इन तमाम तरह के खैरों में लगे हुए हैं, उनके लिए मुबारकबादी है। और उनके लिए भी जिनकी कोशिशें और मेहनतें अपने वालिदैन के खुश करने में, अपने रिश्तेदारों और भाइयों और बहनों के खुश करने में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें मुबारक बनाए। और दिल नहीं चाहता लेकिन उनके लिए भी मुबारकबादी देता हूँ जो अपने सफ़र में, अपने टूर्स में, अपने मज़े करने के लिए वक्त को निकालते हैं और उसमें पैसे खर्च करते हैं। मेरे दोस्तों, ये मैदान जो अभी आने वाला है वो हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुखातब करके कहा वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, और दौड़ो, भागो, लपको उस नेकी की तरफ, उस मग़फ़िरत की तरफ, अपने रब की उस मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमान और ज़मीन है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, जो मुत्तक़ियों के लिए, परहेज़गारों के लिए तैयार किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको हर तरह की बुराइयों से बचाए और नेकी के अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
آمین وصلی اللہ علیہ وسلم.